یہاں پہ گفتگو پہنچی ہے 7 نمبر سوال پہ کہ لوکان عندي اسهم للتجارة اخرجت خمسها في السنة الأولى ثم في السنة الثانية انخفضت قيمتها ثم في السنة الثالثة عادت إلى قيمتها الأولى، کہ تجارت کے لیے شیئرز خریدے ہوئے تھے، پہلے سال ان کا خمس نکال دیا، خمس کیونکہ واجب ہوتا ہے ان کے اوپر، پھر دوسرا سال کیا ہوا کہ ان کی قیمت گر گئی، پورا سال جو ہے وہ قیمت گری رہی، تیسرے سال شروع ہو گیا، تیسرے سال میں کیا ہوئی جی عادت الی قیمت الاولی، وہ جو ان کی پہلے سال والی قیمت تھی نا اس کے اوپر وہ واپس پلٹ گئے، فحل تعتبر ربحا جدیدا، تو کیا یہ تیسرے سال نیا رب شمار ہوگا کہ جس کے اندر خمس واجب ہو؟ تو یہ پہلے بھی سوال اس طرح کا گزرا تھا کہ یہ رب جدید کیا شمار ہوتا ہے کہ یعتبر ربحا جدیدا یجب فیہ الخمس۔ اگلا سوال ہے کہ تاجر اخرج خمس بضاعتہ، ایک تاجر نے اپنے سامان کا خمس نکال دیا، ثم نزلت قیمتها، پھر اس کی قیمت گر گئی سامان کی، ثم عادت الی قیمت الاولی، پھر وہ واپس پلٹ آئی پہلے والی قیمت کے اوپر، تو کیا یہ قیمت گرنے کے بعد جو بڑی ہے اس کے اوپر خمس واجب ہوگا، یہ رب شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ سوال کے اندر اس نے وضاحت نہیں کی کہ ایک سال گری رہی پھر دوسرے سال کیا زیادہ ہوئی، یا ایک ہی سال میں گر کے کیا زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی سال کی وضاحت نہیں ہے نا، بہت سیدھا سال کے اندر اندر ہی ہوا یہ کام، ٹھیک ہے، اس سے سال زیادہ بھی ہوئے تو پھر وہ رب جدید شمار نہیں ہوگا نا۔ رب جدید کا قانون کیا ہے کہ قیمت کم ہو گئی ہو، یعنی مکمل سے اس کا تھوڑا ہو گیا ہو، اور پھر نئے سال میں وہ اسی تھوڑے کے ساتھ داخل ہوا ہو، پھر نئے سال کیا ہے وہ زیادہ ہو جائے، تو اس زیادہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رب جدید ہے، کیونکہ جب اس سال میں یہ داخل ہوا تھا تو اس کے بعد مکمل تھوڑا تھا نا، کیونکہ یہ قانون ہم نے دیا کہ بھئی معونہ کا جو چکر چلتا ہے وہ ایک سال کا چلتا ہے بس، آپ گزشتہ سالوں کو اس میں نہیں رکھ سکتے، تو ابھی اسی ایک سال جب تھوڑے کے ساتھ داخل ہوا اور پھر یہ زیادہ ہو گیا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ رب ہے، لیکن ایک ہی سال میں تھوڑا اور زیادہ ہوتا رہا تو اس کو رب نہیں کہا جائے گا، اسی میں کیا کہا گیا کہ مکمل اس کا اس سال میں خرچ ہو گیا پھر کیا دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو کیا رب جدید شمار نہیں کریں، کیونکہ وہ ایک سال کا پورا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک سال کیا مکمل اس کا باقی رہا یا تھوڑا ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ تھوڑا ہو کے دوبارہ مکمل واپس پلٹ آیا تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ رب جدید نہیں ہے وہ، یہ کہ کیونکہ جدید اور اس کا جو معیار ہوگا نا کہ پرانا رب ہے یا جدید ہے، یہ سال بدلنے سے ہوگا، ورنہ ایک ہی سال میں جو ہے وہ رب کا کوئی عنوان، فائدے کا کوئی عنوان لاگو نہیں ہوگا۔ تو سید خلیل الرحمن نے تو سیدھا جواب دے دیا کہ خمس واجب ہے، لیکن سید سیستانی نے کیا تفصیل دیا یہاں پہ، کہ تفصیل کیا ہے کہ اذا حصل الانخفاض والارتفاع فی سنۃ خمسیۃ واحدۃ، کہ ایک ہی جو خمس کا سال ہے اسی سال کے اندر انخفاض بھی ہوا، ریٹ گرا بھی صحیح، پھر بڑھ گیا برابر ہو گیا، تو فلا خمس فیہ، تو پھر اس کے اندر خمس نہیں ہے، کیونکہ رب کا معیار کیا ہے؟ سال کا بدلنا ہے، تو جب سال بدلا نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہی مکمل اس کا چل رہا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا نَزَلَتْ قِيمَتُهَا فِي سَنَةٍ، لیکن اگر سال مختلف ہو جائے، یعنی اس کی قیمت گرے فی سنتن، ایک سال میں اس کی قیمت گری رہی، وفی نہایت صنعت لم یکن ہناک ارتفاع، وہ سال ختم ہو گیا لیکن ابھی تک کیا ارتفاع نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، فی نہایت سنہ، اسی سال کے آخر پہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ لم یکن ہناک ارتفاع، کوئی ارتفاع ہوئی نہیں ہے، قیمت بڑی نہیں ہے، وہ جو گری تھی وہ پورا سال کیا باقی رہی، ثم فی سنۃ ثانیہ، پھر کیا دوسرے سال میں وہ داخل ہو گئے، اب کیا ہوا کہ ارتفاعت القیمت ہو، اب قیمت کیا ہے اس کی زیادہ ہو گئی دوسرے سال میں جا کے، تو یہاں پہ کیا کہیں گے کہ فارتفاع القیمت، قیمت کا بڑھ جانا بالنسبت الی آخر، دوسرے کی نسبت سے، ٹھیک ہے، دوسرے جو سال میں قیمت اس کی بڑی ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ مطلب یہ پوری بات ہوگی، فارتفاع القیمت بالنسبت الی آخر انخفاض، ٹھیک ہے جی، فارتفاع القیمت بالنسبت الی آخر انخفاض حدث فی نہایت سنت الاولی یعد، ارتفاع کی خبر کیا یعد آ جائے گی، حدث ایسی انخفاض کی صفت واقع ہو جائے گی، ترجمہ کیسے ہو جائے گا کہ فارتفاع القیمت، بس قیمت کا بڑھ جانا، کس کی نسبت سے؟ بالنسبت الی آخر انخفاض، اس آخری گرنے کی نسبت سے، دیکھیں کون سا آخری گرنا؟ حدث فی نہایت سنت الاولی، جو پہلے سال کے آخر تک انخفاض تھا، وہ والا انخفاض جو پہلے سال میں ہوا تھا اور آخر تک باقی رہا، اس انخفاض کی نسبت سے ارتفاع قیمت کیا ہو جائے گا؟ یعد، فارتفاع القیمت یعد، تو یہ جو ارتفاع قیمت ہے یہ یعد شمار کیا جائے گا من اربع سنۃ ثانیہ، یہ سنہ ثانیہ کے اربعہ میں سے
شمار ہو جائے گا۔ تو جب اربع سنہ میں سے شمار ہو جائے گا خمس واجب ہو جائے گا اس کے اوپر۔ تو قانون کیا ہے کہ فین باقی حاضر الارتفاع الی آخر سنہ، اگر یہ ارتفاع خمس کی تاریخ تک باقی رہتا ہے جسے آخر سنہ ہم کہتے ہیں، تو واجب اخراج خمس الارتفاع المذکورہ، تو یہ جو ارتفاع مذکورہ ہے اس کا کیا خمس دینا پڑے گا۔ اگر یہ ختم ہو گیا ارتفاع ہو کے تو پھر خمس نہیں ہوگا، وہی خمس کی تاریخ معیار ہوگی کہ خمس کی تاریخ تک دیکھیں کہ خمس کی تاریخ پر یہ ارتفاع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ دیکھا جائے گا۔ اچھا، شخص عندہ محل لبیع الملابس، ایک بندے کے پاس جو ہے وہ دکان ہے کپڑے بیچنے کے لیے، اخرج فی السنۃ الماضیہ خمس بضاعتی، تو اس کی دکان پہ جتنا بھی سامان تھا کپڑا وغیرہ سب کا اس نے کیا خمس نکال دیا گزشتہ سال، اور اس نے یہ کتنی قیمت کا خمس نکالا ہے، اس بضاعت کی قیمت کتنی بنتی تھی، خمس بضاعتی بقیمت 50,000 ریال، 50,000 ہے، 4 صفریں، تو 50,000 کی قیمت کا اس نے کیا خمس نکالا۔ وآخرج خمس سرقفلیہ، اور ادھر سے اس نے سرقفلیہ کا بھی خمس دے دیا، یعنی وہ جو مارکیٹ میں لوگ لیتے ہیں نا دکان کرائے پہ، تو اس کے ساتھ کیا ہے ایک پیپر بھی لیتے ہیں سرقفلیہ کا، جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ہماری مرضی سے کیا نکال سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب 6 مہینے بعد سال بعد آپ کے یہاں اٹھو گے، تو اس کی وہ کیا کرتے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم مرضی سے اٹھیں گے، یا اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کوئی اور بندہ لے کر آئیں گے تو وہ بھی مرضی کے لے کر آئیں گے، یا اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کرایہ بھی نہیں بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سرقفلیہ کی کیا قیمت ہوتی ہے باقاعدہ۔ اب سرقفلیہ وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس کے پاس ایک حق ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے، تو سرقفلیہ کے وہ ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی آپ ہمیں 1 لاکھ دے دیں تو پورا سال ہم آپ کا کرایہ نہیں بڑھائیں گے، اور آپ کو اٹھائیں گے بھی نہیں، جس کو آپ کہیں گے اسی کو بٹھائیں گے، یوں کر کے طے ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، سرقفلیہ کے کتنا یہ قیمت جو اس نے دی تھی، سرقفلیہ پہ پیپر لیا تھا اس کی قیمت کتنی بنتی تھی، 30,000، یعنی 30,000 اس نے سرقفلیہ کے لیے خرچ کیے تھے، تو اس 30,000 کا بھی کیا اس نے خمس نکال دیا، ٹھیک ہے جی۔ ورتفعت الان قیمت البضاعت ہے، اور ابھی کیا ہو کہ وہ جو سامان ہے نا اس کی قیمت کیا زیادہ ہو گئی ہے، ویرید ان یدفع ما علیہ من الخمس فی هذا السنہ، اور اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ خمس دے دے جو اس سال بنتا ہے، تو فکیف یحسب خمسہ، تو وہ اپنے خمس کا حساب کیسے کرے گا۔ تو سامان کے اندر تو واضح ہے کہ جتنی اس کی قیمت بڑی ہے اس کا خمس تو ہو جائے گا نا، ارتفاع کا خمس ہوتا ہے، سرقفلیہ کیونکہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا تو اس کی قیمت جتنی بڑھتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سیدان کی کیا موقف ہوگا کہ اما سرقفلیہ فقد اخرج خمسہ، سرقفلیہ کا تو اس نے خمس نکال دیا، ولا یجب علیہ خمس ارتفاع، اب سرقفلیہ کا جو ارتفاع ہوگا نا اس کا خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اتجار بعینہ ہی کے لیے نہیں ہے، وہ بیچنے کے لیے ہوتی نہیں ہے سرقفلیہ۔ واما البضاع، جہاں تک سامان کا تعلق ہے تو فیقیم قیمت الان، وہ ابھی جو ہے نا خمس دینا چاہتا ہے، خمس کی تاریخ، تو اس کی کیا لگائے گا، قیمت لگائے گا، یقیم قیمتہا الان، الان کیا مطلب، یعنی اے لو اراد، وہ اس کی قیمت لگائے گا، الان سے کیا مراد ہے، یعنی خمس کی تاریخ پہ۔ اچھا، قیمت لگانے کا کیا مطلب ہے، اس قیمت لگانے کی یہ تشریح کر رہے ہیں، وہی قیمت لگانے کا جو طریقہ ہے کہ اے لو اراد بیعہا الان، کہ اگر وہ آج کے دن اس سارے سامان کو بیچنے کا ارادہ کر لے، پورے کا پورا جو سامان پڑا ہے ہول سیل ریٹ پہ، تو بیکم تشترا منہ، تو کتنی قیمت پہ یہ سامان اس سے خریدا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فین کان قیمت ہوا، تو اب جو قیمت اس کو لگے گی جو اب آئے گی، اب اس کو وہ دیکھ لے، اگر اس کی جو قیمت ابھی بن رہی ہے وہ ازید من 50,000، اگر وہ 50,000 سے زیادہ بن رہی ہے، کیونکہ 50,000 اس نے کیا کہا تھا کہ مخمس میں نے کر دیا، تو اگر اس کی 50,000 ریال سے اس کی قیمت زیادہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو کیا کہے گا، اخرج خمس زائد، جتنا زیادہ ہوا ہے اس کا کیا ہے خمس نکالے گا، کیونکہ ارتفاع ثابت ہو گیا۔ وَإِلَّا کیا ہے، قیمت زیادہ نہیں لگی، وہی ہے، تو ارتفاع ہوئی نہیں ہے، پھر تو 50 ہی لگی، تو فلا شیء علیہ، تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ ہاں یوم الخمس، وہی یوم الخمس۔ اچھا، شخص عندہ اسم اشترا بمال مخمس، ایک بندے نے کے پاس شیئرز ہیں اور اس نے وہ مال مخمس سے خریدے تھے، مال مخمس سے خریدنے کے بعد وعدہ للتجارہ، اس نے اسے تجارت کے لیے رکھ دیا، ہاں تجارت کی تعبیر کیا ہے، یعنی کہ بیچنے کی خاطر، اقتناء اور استثمار کی تعبیر کس کے لیے ہے کہ بیچے گا نہیں، فقط اس سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن یہاں پہ سائل کا سوال یہ کہتا ہے کہ اس نے شیئرز رکھی بیچنے کے لیے مال مخمس، اور یہ ہم نے قانون پڑھا تھا کہ جس چیز کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا، مال مخمس، ارث وغیرہ، اگر اس کو تجارت کی نیت سے رکھ دیا جائے تو پھر جتنا بھی ارتفاع ہوگا اس کا خمس دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ہوا کیا کہ باقی ترتفع و تنخفض اکثر من سنتين،
کہ کئی سال گزر گئے، اس کا کبھی ریٹ زیادہ ہوتا تھا، کبھی کیا ہے گرتا تھا، اور اس نے کوئی خمس وغیرہ نہیں نکالا. والآن یرید اخراج الخمس، اور اب اس کا ارادہ بنا ہے کہ وہ یہی خمس کیا ہے نکالے. اب فکیف یحسب خمسہ، اب وہ خمس کا کیا حساب کرے. ہاں یہ وہ والے بندے ہوتے ہیں نا جو کئی سال خمس نہیں نکالتے، پھر مولویوں کو پھنساتے ہیں کہ آپ کیا کریں. ٹھیک ہے. تو اس نے بھی کہا کہ چلیں پہلی دفعہ میں نے مخمس مال سے خریدا، پھر کئی سال گزر گئے، کبھی ریٹ اس کا زیادہ ہوتا تھا، کبھی تھوڑا ہوتا تھا، میں نے توجہ نہیں دی. تو ابھی مسئلہ فارغ کرنے مجھے پتہ چلا کہ بھی ارتفاع کا خمس واجب ہوتا ہے، تو اب میں کیسے خمس نکالوں. تو یہاں پہ سید کے فتوے کے اوپر آ جائیں، سید سیستانی، کہ ان کانت قیمتها الان ازید من قیمت شرائها، ابھی اگر دیکھ لے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہے قیمت شراء سے جو مخمس تھا، فیجب اخراج خمس الارتفاع، تو وہ جتنا زیادہ ہوا ہے اس کا خمس نکالے گا. ٹھیک ہے. یہ تو ابھی اس سال کی کیا بات ہوگی، گزشتہ سالوں کا کیا کرنا ہے. اما بالنسبت للارتفاع سابق، جو ارتفاع سابق ہے کہ الذی فات جو ہوا تھا پھر اس نے خمس نہیں نکالا، وہ پھر فوت ہو گیا، ختم ہو گیا. الذی فات، ارتفاع سابق الذی فات کیا مطلب ہے، یعنی پہلے ریٹ بڑا تھا، پھر بڑھ کے کیا گر گیا، پھر بڑھ گیا. فإن حصل الارتفاع والانخفاض في نفس سنت الخمسیہ، اگر تو یہ ارتفاع اور انخفاض کیا اسی ایک ہی سال میں حاصل ہوتے رہے، ایک ہی سال میں اس کا ریٹ بڑھتا بھی رہا اور گرتا بھی رہا. ولم یبع برجاء الارتفاع، اور اس نے نہیں بیچا، امید کیا تھی کہ ریٹ بڑھے گا، چلے ابھی گر گیا تو ریٹ بڑھ جائے گا، پھر تو کیا فلا شیء علیہ، اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اسی سال کیا ریٹ اس کا بڑھا ہی نہیں ہے، وہ اسی امید پہ بیٹھا رہا کہ ریٹ اس کا بڑھے گا، بس بڑھتا گرتا رہا، لیکن جب سال کے آخر تک پہنچا تو وہ نہیں بڑھا تھا اس کا ریٹ. واضح. یعنی یہ تو وہ واضح ہوگا نا کہ گزشتہ جو سال تھے اس کا ریٹ بڑھا ہوا نہیں تھا، سال کے دوران ہی اوپر نیچے ہوتا رہا، لیکن جب سال کی تاریخ آئی خمس کی تو اس وقت وہ بڑھا ہوا نہیں تھا ریٹ، ارتفاع تھا ہی نہیں. وَأَمَّا إِنْ حَصَلَ الْارْتِفَاعُ فِي سَنَةٍ، لیکن اگر صورتحال ہو کہ ایک سال اس کا ریٹ بڑھ گیا تھا، وَالْإِنْخِفَاضُ فِي سَنَةٍ أُخْرَى، اور دوسرے سال اس کا ریٹ کیا ہے کم ہو گیا. یعنی اب صورتحال کیا بن گئی ہے کہ ایک سال جو اس کا ریٹ بڑھا نا، تو وہ دوسرے سال میں داخل ہوا اس کے ساتھ کہ اس کا ریٹ بڑھا ہوا تھا. اب قانون تو کیا تھا اس کا خمس نکالے، ہاں اس نے خمس نہیں نکالا اور ریٹ کیا اس کا کم ہو گیا، ہاں اگلے سال. ٹھیک ہے. یعنی وہ اس کا خمس ریٹ فرض کریں بڑھ گیا، 1 لاکھ کی چیز 2 لاکھ کی ہوگی، اب اس کے اوپر سال گزر گیا، خمس کی تاریخ آ گئی، اب 1 لاکھ کے اوپر اس کا خمس نکالنے. اب ہوا کیا کہ 3-4 مہینے گزرے تو وہ دوبارہ کیا 1 لاکھ پہ چلا گیا. ہاں ایران کی کرنسی کی طرح. اب یہ جو 1 لاکھ کا نقصان ہوا ہے اس کے اندر تو خمس واجب ہو چکا تھا نا. اب یہ اس کا فقط نقصان نہیں ہوا، اس کا نقصان ہوا امام اور سادات کے بھی نقصان ہو گیا. تو اب کیا اس سے ہم کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کا نقصان ہو گیا آپ کی سستی کی وجہ سے، یا جس سستی سستی تو نہیں ہوتی نقصان میں. ٹھیک ہے. نقصان ہو گیا لیکن آپ نے خمس نہیں نکالا تھا، سستی کی نہیں خمس نکالنے میں. تو خمس نہیں نکالا یعنی امام اور سادات کا حق ان کو نہیں دیا اور ابھی وہ ضائع ہو گیا، تو لہٰذا آپ نے سستی کیا اس میں. تو آپ کی پر واجب ہے کہ جو امام کا اور سادات کا حق ضائع ہو گیا ہے 5واں، وہ آپ کے ذمے پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. واضح. ہاں ہاں اپنے پیسوں سے دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم کہتے نہیں کہ بچت اس کی ہوئی تھی خمس کی تاریخ پہ خمس نکالی نہیں ہے، ایسے خرچ کر دیا نا سارا مال، تو وہ ہم کیا کہتے ہیں اس کے ذمے پہ آ جاتے ہیں نا، ذمے پہ باقی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایسے ارتفاع کے اوپر خمس واجب ہوا تھا، اس نے خمس نکالا نہیں ہے تو اس کے ذمے پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ تلف ہو گیا منہ میں، ٹھیک ہے خرچ نہیں ہوا تلف ہو گیا، ویسے ذمے پہ تو آ جائے گا نا. ہاں اس کے ذمے پہ وہی رہے گا باقی. ٹھیک ہے. جو ایک دفعہ ریٹ بڑا تھا بیچنا ممکن بھی تھا اس ٹائم پہ، نہیں بیچا اس نے. ٹھیک ہے. یا بیچا نہیں ہے یا کم از کم خمس نہیں نکالا. ٹھیک ہے. نہ بیچے، بیچنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن خمس کیا نکالتا اس کا، خمس نہیں نکالا اس نے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان حاصل ارتفاع فی سنتن، ایک سال کیا ہے اس کا ارتفاع حاصل ہو گیا تھا اور انخفاض کیا دوسرے سال ہوا. قبل ان یحدث الارتفاع الجدید، یعنی قبل اس کے کہ کوئی نیا ارتفاع ہو، انخفاض ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. فالاحوط وجوباً، تو پھر احتیاط واجب کیا ہے کہ زمان و خمس سے ذالک النقص، یہ جو نقص پیدا ہو گیا نا ارتفاع کے بعد انخفاض ہی چل رہا ہے، تو اس نقص کا کیا ہے وہ خمس کا ضامن ہوگا. ٹھیک ہے. وہ وجہ وہی ہے کہ امام اور سادات کا پیسہ کیا ضائع اس نے کر دیا. تو اب صورتحال کیا ہے کہ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ، اگر تو اسے یاد ہے اور جانتا ہے قیمت الارتفاع، اس ارتفاع کی قیمت کو، کہ الذی حال علیہ الحول، کہ جس ارتفاع کے اوپر کیا ہے جی سال گزر گیا ہے نا،
جس ارتفاع کے اوپر سال گزر گیا تھا اور اس نے خمس اس کا نہیں نکالا تھا، اسے یاد ہے کہ بھی اتنا ارتفاع ہوا تھا، میں نے خمس نہیں نکالا تھا، اور وہ پھر کیا ختم ہو گیا بعد میں۔ ثم حاصل انخفاض، تو فلاح و تو وجوب زمان خمس، پھر تو واضح ہے کہ اسے جب پتہ ہے کہ اتنا ارتفاع ہوا تھا تو اسی کے کیا نکالے، خمس نکالے، اس کا وہ ضامن ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ، اور اگر صورتحال یہ ہو کہ اسے یہ تو پتہ ہے، یعلم، کہ بحلول الحول علی الارتفاع، کہ ارتفاع کے اوپر سال گزرا ہے، یعنی خمس کی تاریخ آئی تھی ارتفاع کے اوپر، لیکن ولا یعلم المقدار، لیکن وہ کتنا مقدار میں کیا ارتفاع ہوا تھا یہ بھول گیا، وہ یہ یاد نہیں ہے، پھر کیا ہے فالاحوط وجوباً المصالحہ، تو پھر جا کے کیا مصالحت کرے، جتنا جو ہے شک ہے وہ بتائے، اسی اعتبار سے کیا خمس آ جائے گا اس کے اوپر مصالحت کے بعد وکیل سے۔ اچھا جی، التاجر فی البلدان التي تعددت العملة المستخدمة فيها كلبنان، ایک تاجر جو ہے وہ فی البلدان ایسے شہروں میں ہے کہ جہاں پہ جو عملہ جو چل رہا ہے نا، جو کرنسی چل رہی ہے وہ کیا ہے، یہ تتعدد متعدد ہے، العملۃ المستخدمۃ فیہا، وہ عملہ وہ کرنسی جو استعمال ہو رہی ہے فیہا ان بلدان میں، وہ کیا تتعدد، وہ زیادہ ہے، مختلف قسم کی کرنسی چل رہی ہے۔ اس نے مثال بھی دے دی لبنان کی، مثلا لبنان میں ڈالر بھی برابر چلتے ہیں اور دینار بھی کیا برابر چلتے ہیں۔ حال یمکن ہو، تو کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ احتساب و قیمت بضائعہ بالدولار مثلا، کہ وہ اپنے جتنا بھی اس کے پاس سامان پڑا ہوا ہے نا دکان کے اندر، اس کی وہ قیمت کا حساب کس سے لگائے جی، ڈالر سے لگائے۔ وَيَكُونُ احتساب المنفع بالضرر، اور ادھر سے جو اس کو نفع نقصان ہوگا نا اس کا حساب بھی کس سے لگائے جی، ڈالر سے لگائے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان سارے حساب کس میں کر دے، ڈالر میں کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈالر چل رہا ہے اس کے یہاں فرض کر۔ تو سیدین کا کیا جواب ہے کہ بما انہ قد تعددت العملۃ المستخدمہ فی البلد، کیونکہ صورتحال کیا ہے کہ اس شہر میں جو عملہ مستخدم ہے، جو کرنسی یوز ہو رہی ہے وہ زیادہ ہے، متعدد ہے، تو فإن كان رأس مالی فی تجارتی بالدولار، تو اگر اس کا جو تجارت میں رأس مال ہے، رأس مال کیا مطلب، جو پیسہ اس نے لگایا ہے، ٹھیک ہے، وہ سامان ظاہری بات ہے خریدے ہے، سامان خریدنے کے لیے جو پیسہ اس نے دیا تھا وہ کون سا دیا تھا، ڈالر دیے تھے یا دینار دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کہاں سے اسے قابو کیا کہ بھئی بتاؤ یہ سامان جو خرید کر لائے اس کے اوپر رأس مال لگایا وہ کیا تھا، پہلے وہ تو تشخیص دیں۔ فإن كان رأس ماله فی تجارتی بالدولار، اگر اس کا رأس مال جو تجارت میں لگا ہے، جو پیسہ اس نے خرچ کیا ہے وہ کیا تھا، ڈالر تھے، فاحتساب الربح والخسارہ یکون بالدولار ایضا، تو اب جو ہے وہ نفع نقصان کا حساب بھی وہ کس سے کرے گا، ڈالر سے کرے گا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ بِاللِّیرَہ، اور اگر اس کا رأس مال کیا ہے، لیرہ کے ساتھ لگا ہے، جو شام والی کرنسی ہے، یعنی اس نے جو سامان وغیرہ منگوایا ہے شام سے فرض کریں، اس کے بدلے میں اس نے جو پیمنٹ دی ہے وہ کس سے دی ہے، لیرہ سے دی ہے، تو فَلَيْسَ لَهُ أَن يَحْسِبَ الرِّبَحَ وَالْخَسَارَةَ بِعُمْلَةٍ أُخْرَىٰ، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہاں پہ نفع نقصان کو کسی اور عملہ کے ذریعے سے کیا ہے حساب کرے، اس نے لیرہ سے خریدا ہے تو اب لیرہ کے ذریعے سے کیا اس کا حساب کتاب کرے گا نفع نقصان کا، ٹھیک ہے، یعنی نفع نقصان اصل واضح یہیں سے ہوگا نا، کیونکہ فرض کریں کہ میں نے اگر جو ہے وہ 1000 روپیہ لگایا، اب سال کے آخر میں یا مہینے کے آخر میں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے نفع ہوا ہے، میں روپے کو دیکھوں گا نا، لگا میرا 1000 روپیہ ہے تو اب میرے پاس پروفٹ کتنا آیا ہے، اگر میں روپے کی بجائے جو ڈالر کو دیکھنے لگ جاؤں تو اس سے تو تھوڑا بہت فرق آ جائے گا نا، یا روپے کی بجائے میں تمان کو دیکھنے لگ جاؤں فرض کریں گے، تو تمان کی کرنسی ویسے کیا گر رہی ہے، ڈالر کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے، ہاں ڈالر کے اوپر رہتا ہے، ہر کرنسی کے اوپر نیچے ریٹ ہوتے رہتے ہیں نا، تو وہ پھر دقیق حساب نہیں ہو سکے گا پروفٹ کا، کتنا پروفٹ ہوا، ایک لاکھ 70 ہے، پھر پروفٹ ہو جائے گا نا، یعنی ہاں فرض کر، ہاں ٹھیک ہے، ہاں یعنی فرق آ جائے گا، تو اسی وجہ سے جو نفع نقصان کا حساب کتاب ہے وہ سرمایہ کو دیکھا جاتا ہے کہ سرمایہ اس کا لگا کیا ہے، جو لگایا اسی کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نفع نقصان، اور وہ دوسری کرنسی میں کیوں دیکھ رہے ہیں نفع نقصان، اس کا مطلب ہے کہ دوسری کرنسی میں دیکھنے کا اس کا جو چکر ہے نا اندر تاجر ہے نا وہ، ٹھیک ہے، کچھ اور چکر ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈالر کو کیوں دیکھ رہا ہے، لیرہ لگایا ڈالر کو کیوں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نفع نقصان میں وہ ڈالر کی قیمت اوپر نیچے نہیں جا رہی فرض کریں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا فائدہ کوئی کمانا چاہ رہے ہیں، بہرحال تو فقہا بھی کیا ہے اس میں تیز ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ امام کہا کہ جا رہا ہے، سادات کا جا رہا ہے، تو ہم دقیق حساب کریں گے۔ اچھا، ان دی وکالت من شرکت زید، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جو تیل کی کمپنی ہے نا میں ان کا کیا ہوں جی وکیل ہوں،
अस्सलमु मिनहा अल-बज़ा, मैं उनसे क्या सामान लेता हूँ, यानी तेल पेट्रोलियम का सामान लेता हूँ। फ़अबीउहा, मैं उसे बेचता हूँ। व अना मदयूनुन लहा दाइमन, और सूरत हाल क्या होती है कि मैं कंपनी का हमेशा मदयून रहता हूँ। ठीक है, वो ये उधार पे चीज़ें ले आते हैं बड़ी दुकानों से, फिर क्या बेचते रहते हैं, थोड़ा उधार देते रहते हैं, फिर बाकी और उधार ले लेते हैं, हमेशा क्या मदयून रहते हैं। अच्छा, व मसारिफ़ अल-यौमिया, और सूरत हाल क्या है कि जो मेरे यौमिया खर्चे हैं ना, जो मेरे अपने अहल वयाल के अपने खर्चे, अक्सर मिन अरबाई, वो मेरे अरबा से तो ज़्यादा हैं। ठीक है, अक्सर तो मैं क्या रहता हूँ, मकरूज़ रहता हूँ, जितना कमाता हूँ जितना मेरा खर्चा होता है। ठीक है, फ़हल याजिब अलैयल खुमुस, तो क्या मेरे ऊपर खुमुस वाजिब है? यानी ये अमूमी सवाल होता है ना कि क़िबला साहब बचत ही नहीं होती, खर्चे उल्टा हमारे ज़्यादा हैं जी, तो वो खुमुस की तारीख़ क्या रखें? तो हम कहते हैं खुमुस की तारीख़ रखेंगे तो पता चलेगा ना कि जब खुमुस की तारीख़ आई थी तो क्या बिल्कुल जो है वो किचन खाली हो गया था, 0 मीटर हो गया था, एक आलू टमाटर भी नहीं पड़े थे बिल्कुल। क्योंकि उनके ज़हन में क्या है कि बचत से मुराद क्या है कि कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार बचे हुए हों ना। हाँ, ये जो 1 किलो आटा बचा हुआ है, 1 पाव जो है ना बेसन बचा हुआ है, इसका क्या हिसाब-किताब है? इसको वो इसको कोई समझते नहीं है ना। तो हम कहते हैं खुमुस की तारीख़ आएगी तो आपके कहने का क्या मतलब है कि आपकी बचत नहीं है, फ़िक़ही तौर पे हम देखें कि आपकी बचत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब खुमुस की तारीख़ आएगी तो बिल्कुल हर चीज़ खाली थी। ना फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी है, ना किचन में कोई चीज़ पड़ी है, ना जेब में कोई चीज़ पड़ी है, बिल्कुल कंगाल। ऐसा तो कोई नहीं होता ना, ठीक है। फ़िलहाल सैयद खुईल रहमा और सईद सिसानी का क्या जवाब होगा? सईद सिसानी के जवाब पे आ जाएँ, ठीक है। हुँ। ये तो बिकता नहीं है ना, आपने बोतल ले ली तो बाद में कौन लेगा, इसकी कीमत नहीं होती। हुँ। एक बोतल खम्स वाली कौन असल में चीज़ क्या है कि अमकन बैअहू, कि जिसके बेचना मुमकिन हो। आपकी अगर दुकान नहीं है तो फिर तो बेचना मुमकिन ही नहीं है ना असल में। दुकान के अलावा कोई नहीं खरीदता। और वो पीछे हिसाब लगाने का उन्होंने तरीका बयान किया था कि भई ये जो आप चीज़ों का हिसाब लगाते हैं ना, ये यूँ ना लगाएँ कि अगर जी मेरी दुकान होती फलाँ बड़े प्लाज़े में और ये मेरे बच्चे के कपड़े पड़े हैं वहाँ पे मैंने रखे होते, तो कितना रेट लगता। उन्होंने कहा ये वाला नहीं होता निज़ाम। आप ये निज़ाम लगाएँ कि मैं इसी घर में बैठा हूँ, यहीं से मैंने क्या मैसेज करना है कि भई ये कपड़े पड़े हैं, कोई खरीदना चाहे तो कितने में बिकेंगे। आपने मैसेज किया 10,000 का, कोई नहीं आया। अच्छा 5,000 का कर दें, कोई नहीं आया। अल्फ़ैन का कर दें तो आ जाएँगे बंदे। आप कहेंगे हाँ, वही अल्फ़ैन रेट बनता है, इसी का खुमुस निकालूँगा। ठीक है। आपने पानी फ़र्ज़ करें पूरी टैंकी रखी हुई थी मैयारूफ़ की, वो आपने कहा बेचें, कोई नहीं आया। आपने कहा जी 10 अलिफ़ की टैंकी ले जाओ, 5 अलिफ़ कर दिए, अलिफ़ कर दिया। अलिफ़ जैसे करेंगे लोग आ जाएँगे। इसका मतलब क्या है कि अलिफ़ पे अगर आपके घर से लेने के आ रहे हैं तो उसकी कीमत कितनी बनती है? अलिफ़ बनती है। ठीक है। जबकि अगर यही दुकान पे होता तो वो फ़ौरन क्या बिक जाते। तो आपने दुकान वाला हिसाब नहीं करना, अपने घर वाला क्या हिसाब करना। तो यहाँ पे सय्यद क्या जवाब देते हैं अगले सफ़े पे है कि कुल्लु मा तबक़ा मिनल अरबाह फ़ी रास सना, ये जो कह रहे हैं ना कि अरबाह जी प्रॉफ़िट तो थोड़ा होता है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो सैयद ने क्या कानून दिया कि कुल्लु मा तबक़ा मिनल अरबाह फ़ी रास सनतिल खुमसिया, के जो भी अरबाह में से बाकी होगा कब किस दिन, फ़ी रास सनतिल खुमसिया, रास सना खुमसिया किसे कहते हैं? खुमुस की तारीख़। खुमुस की तारीख़ के अंदर जो खुमुस का रास जब आएगा ना सना खुमसिया का, उस रास के अंदर जो भी अरबाह में से बाकी होगा याजिब अदा खुमुसी, उसका खुमुस निकालना पड़ेगा। व इन काना कलीला, अगरचे वो थोड़े क्यों ना हो। नहीं आप थोड़े ज़्यादा को ना देखें, असल किसके ऊपर आ जाएँ? रास सना खुमसिया के ऊपर आए ना। हाँ, रास से सना पे आएगा जब वो खुमुस की तारीख़ पे आके देखेगा तो फिर तो कलील वगैरह तो बचा हुआ होगा ना, उसका देना पड़ेगा। अच्छा उधर से उसने क्या कहा कि जी मैं हमेशा मकरूज़ रहता हूँ। तो ये कर्ज़े कौन से हैं उसके? कर्ज़े कारोबारी कर्ज़े हैं। तो कारोबारी कर्ज़ों को खुमुस की तारीख़ पे मिनहाम नहीं कर सकते, ये कानून है ना, ठीक है। वयुमकिनुका अन तस्तस्नी दुयून, और आपके लिए मुमकिन है कि आप दुयून का इस्तिस्ना कर लें, यानी ये जो आपका कलील अभी प्रॉफ़िट हुआ है ना, थोड़ी बहुत जो आपने बचत हुई है खुमुस की तारीख़ के ऊपर, इसका खुमुस निकालना है। इसके अंदर से भी आप क्या दुयून का इस्तिस्ना कर लें कि मैं भी इतने मेरे कर्ज़े हैं। लेकिन कौन से दुयून? अल्लती अलैका, जो आपके ऊपर हैं, इज़ा कानत लिमुनतिका सनविय्या, कि जब वो कर्ज़े क्या हों आपके मुना सनविय्या के लिए हों, आपके मऊना के लिए और उसी साल के हों। ठीक है, उसको आप इस्तिस्ना कर लें फ़कत। व अम्मा ज़ैत, लेकिन वो तेल अल्लज़ी इस्तलमतहु, कि जिस तेल को अभी आपने लिया है, वलम तदफ़ा अस्मानु, और उसका अभी तक पैसा नहीं दिया, तो वो तो वाज़ेह है कि फ़ला याजिबुल फ़ीहिल खुमुस, उस तेल के अंदर तो खुमुस वाजिब ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो क्या है माल मुक़तरज़ में जाएगा ना। ठीक है।
مال مختلط کے اندر تو خمس نہیں ہوگا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جتنا آپ کی دکان کے اندر سامان پڑا ہے سب کا آپ خمس نکالیں گے. ہم کہ بھی کتنا سامان پڑا ہے اور اس سامان میں سے کتنے کا پیسہ آپ نے دینا ہے. جتنے کا پیسہ اس نے دینا ہے وہ کیا ہو جائے گا, مال مختلط ہو جائے گا, اس سامان کا خمس واجب نہیں ہوگا. باقی جس کا پیسہ دے چکا ہے اس کا کیا ہو جائے گا, خمس واجب ہو جائے گا. اب یہ جو مال مقترض ہے جس کا پیسہ اس نے دینا ہے اس کا خود خمس واجب نہیں ہوگا, لیکن اگر اس کا ریٹ بڑا ہوا ہے, ارتفاع ہے, تو ارتفاع کیا خمس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. الا اذا ارتفعت اسعاره, مگر یہ کہ اس کا ریٹ بڑھ جائے. کس سے بڑھ جائے, ان ثمن شرائه, ثمن شراء سے اس کا ریٹ بڑھ جائے, تو فیجب الخمس فی الارتفاع المذکور, تو جو یہ ارتفاع مذکور ہوا ہے نا اس کا کیا دینا پڑے گا, اس کا خمس دینا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. ادھر ایک مسئلہ ہے, یہ اس کا معاونہ سرمایہ کا جو خرچہ ہے نا, یہ تو اسی ربا سے آ رہا ہے. کمپنی سے جو تیل لیتا ہے بیچتا ہے, اس سے جو ربا آتا ہے یہ گھر لگاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو منافع ہر مہینے بچت ہوتی ہے 10,000, اس کا گھر کا خرچہ 15,000. اب اس کے پاس اور کوئی پیسے بھی نہیں ہے, کاروبار بھی نہیں. اسی کمپنی والے پیسوں سے 10,000 اپنا منافع والا لیا اور 5,000 اوپر ایڈوانس لیا, گھر کو چلانا ہے. پھر اگلے مہینے پھر کاروبار اسی کمپنی کے ساتھ. اس طرح جب تاریخ آئی تو ادھر سے 20,000 کا قرضہ ہو گیا. وہی صحیح سارے یہ فرمایا نا کہ یہ جو ادھر جو ہمارے پاس یہ ہے کھانے پینے کی چیزیں, یہ تو لیتا ہے ادھر دکان سے, نہ تو ادھر کم سے کمپنی سے لیتا ہے, دکان کو والے کو دیتا ہے, نہ اس کا کوئی قرضہ نہیں. جو بھی اس کے گھر پڑی ہے سب چیزیں اس کے ملکیت میں. وہی یہ جو دکان کو اس نے نقد دیا ہے وہ کون سے پیسوں سے دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی والوں سے اس نے لے لیے تھے, 5 لے لیے. ٹھیک ہے, یہ کاروبار یعنی کمپنی والوں سے یہ تیل بھی لے رہا ہے اور پیسہ بھی لے رہا ہے, بڑا چلاک بندہ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو تیل ادھار پہ لے رہا ہے, تیل ادھار لینے میں انہوں نے کیا کہتے ہیں, کچھ مجھے پیسہ ہی پکڑا دے, میں نے ٹماٹر پیاز لینے. ٹھیک ہے, جب ان سے اس نے 10,000 کا تیل لیا, آگے بیچا 12,000 کا, واپس اس نے 10,000 دینا تھا, اس نے 8 دیا کیونکہ پیچھے گھر نہیں چلتا. پھر اگلے آپشن پہ اس نے ان سے 20,000 کا تیل لے لیا. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ کمپنی سے قرضہ نہیں اٹھایا نا اس نے, اسی سے تو اٹھا رہا ہے. نہیں کمپنی کو قرضہ اس نے واپس پورا نہیں کیا, پورا نہیں کیا. ہاں نہیں, اس کو اٹھانا نہیں کہتے نا. یعنی کمپنی والے کو اس نے 10,000, ہاں اس نے کمپنی کو 10,000 دینے تھے نا سامان کے, جو سامان اس نے خرید کے لایا, اس نے 10,000 قرضہ نہیں اتارا اپنا, اس نے 5,000 قرضہ اتارا. اسے کیا کہتے ہیں کہ تسدید دین اس نے پوری نہیں کی, آدھی تسدید دین کی ہے. یہاں پہ کیا قانون ہے کہ وہ جو آدھا سامان جس کا اس نے قرضہ نہیں اتارا اس کا خمس واجب نہیں ہے, کیونکہ اس کا قرضہ نہیں اترا. ٹھیک ہے, اور ادھر سے وہ بندہ کہتا ہے کہ جو میں نے پیاز ٹماٹر اور گھر کے جو خرچے کیے اس کا تو میں نے قرضہ لیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ قرضے پہ نہیں لیے, وہ نقد میں دیتا رہا نا, یعنی اس کے والے سے میں مقروض نہیں ہوں نا, میں مقروض فقط کمپنی کا ہوں. وہ بھی کیا, تیل کے پیسے میں نے کمپنی کو دینے ہیں, تیل کے بھی دینے, گھر بھی ادھر سے لگائے ہیں, کمپنی کے پیسوں سے گھر پہ لگائے. کمپنی تو پیسے دے ہی نہیں رہی تھی نا ایسے نا, تیل دیا نا. ہاں, تیل کے بدلے اس نے کمپنی کا قرضہ دینا تھا نا, تو اس نے کمپنی کا قرضہ پورا نہیں دیا نا, آدھا دیا نا. ٹھیک ہے نا, وہی نا, وہ کمپنی کا قرضہ آدھا دیا, یعنی وہ اپنا رب جو ہے نا وہ لگاتا رہا نا, کمپنی کا پیسہ تو نہیں لگاتا نا, رب اپنا لگاتا رہا نا. ہاں, لیکن رب اس کا پورا نہیں ہوتا تھا, کمپنی والے پیسوں سے اٹھا کے ادھر. کمپنی والے پیسے نہیں تھے, وہ اس کے اپنے پیسے ہیں, اپنے تھے جو انہوں نے قرضہ دینا تھا. دیکھیں میں آپ کو یہ آپ کا نقطہ میں سمجھ گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے گھر کے سامان کے اوپر پیسہ لگایا ہے وہ کمپنی والا پیسہ لگایا ہے. ٹھیک ہے, جو اس کو قرضہ دینا تھا. ہم کیا کہتے ہیں کہ فقہی طور پہ وہ پیسہ کمپنی کا نہیں ہے, وہ پیسہ اس کا اپنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کے اوپر ایک اضافی ذمہ ہے کہ اس نے کمپنی والوں کو پیسے اس نے ادا کرنے ہیں, قرضہ ہے اس کے اوپر. لیکن ابھی جو اس نے وہ سامان جو قرضے پہ لیا اور پیسہ کمایا, 12 الف کمایا, 12 الف اس کا اپنا ملکیت ہے. ٹھیک ہے, یہ 12 الف یہ بندہ ملک ہے, اس 12 ملک ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا. ہاں, یہ فقط کیا کرے گا کہ 12 الف کے جب وہ خمس دینے لگے گا نا تو وہ پورے 12 الف کا دے گا, لیکن ان چیزوں کو نہیں دے گا کہ جن چیزوں کو اس نے کیا قرضہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ کہے گا کہ میں بھی ان چیزوں کا جو قرضہ میں نے ادا کرنا ہے کیا وہ میں قرضہ استثناء کر لوں یا نہ کروں, یہ سوال ہے گا نا. یہ کہہ رہے ہیں چلیں 12 الف تو میرے پاس اپنا آ گیا, آپ کہتے ہیں یہ رب کا خمس نکالیں, خمس کی تاریخ آ گئی 12 الف, اب میں کیا کروں. ہم کہتے ہیں بھی آپ کے اوپر قرضے کون سے ہیں, ان کو ہم استثناء آپ سے کرواتے ہیں. اگر تو قرضے آپ نے بال بچوں کے لیے لیے تھے یا کھانے پینے پہ خرچ کیے ہیں تو اس کو آپ مائنس کرو. ان کا وہ قرضے تو ہے نہیں, وہ تو میں دکان پہ نقل لیتا رہا ساری چیزیں. پھر ہم کہ پھر آپ کے قرضے کون سے کریں, وہ کہتے ہیں یہ جو تیل میرے پاس پڑا ہے نا اس کی میں نے پیمنٹ کرنی ہے. ہم کہتے ہیں اس کے استثناء تو بنتا نہیں ہے, وہ تو تیل آپ کے پاس پڑا ہوا ہے نا دکان کے اوپر, تیل بیچ دیا ہے,
हाँ, तेल बेच दिया ना, तेल बेच दिया और वो पैसे आ गए। हाँ, पैसे आ गए, इसका मतलब है कि हाँ, हाँ, ये पैसे इसके अपने हैं ना, तेल वाले तो नहीं है। हाँ, उसके ऊपर कर्जा क्या है उस कंपनी का है ना। हाँ, अब हम क्या कहेंगे कि ये जो कर्जा है जो कंपनी का बंदे ने, इस कर्जे के बदले में तेल आपके पास नहीं पड़ा, वो आपने खर्च कर दिया, तेल बेच दिया, तो ये कर्जा क्या है, कारोबारी कर्जा है। कारोबारी कर्जे को हम खुमुस से क्या माइनस नहीं कर सकते। जब खुमुस माइनस नहीं कर सकते तो इस पे फिर खुमुस होगा। हाँ, पूरे 12 अलिफ का खुमुस देना पड़ेगा, 12,000 का। इस पर पूरे पे खुमुस होगा। जी जी जी, पूरे के 12,000 का खुमुस। हाँ, ये आगे आएगी इंशाल्लाह। कर्जे की अभी ब्याज शुरू नहीं की ना दैन की। ये जुल्म है, उसने यही तो कर्जे पे देने हैं, इसके अपने जाति थोड़ी। कर्जा दे देना, खुमुस की तारीख से पहले दे दे कर्जा। अभी एक दिन बाद खुमुस की तारीख आने वाली है ना, पहले जाके 5-6 अलिफ कर्जा दे आए, ताकि खुमुस की तारीख जब आए तो मेरे पास 12 अलिफ पड़े भी ना हो। खुद ये कर्जा नहीं उतार रहा ना। इत्तेफाक ऐसे होता है कि पहली तारीख को इसकी होम की तारीख थी, उधर से इसकी जो पैसे आमद आनी थी वो पहली तारीख। वही ना, इससे कहते हैं कानून इस्तिस्ना कहते हैं, वो भी हम बहस पड़ी नहीं है ना, वो बहस है कि क्या इंसान की जो बचत होती है जिसके ऊपर खुमुस वाजिब होता है, उससे वो कर्जे की रकम मिनहा कर सकता है या नहीं कर सकता। वहां पे हम पढ़ेंगे कि जो कारोबारी कर्जे होते हैं ना, इसकी रकम मिनहा नहीं की जा सकती। कारोबारी कर्जे तब होते हैं अगर इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। हाँ, ये चलो, ये वो वाला सवाल है। एक घर के लिए चलाता है, एक कारोबार अलग का है। ये घर वाला जो है टैक्सी चलाना है, इसका जो नफा नुकसान है ये तो चलो मिना कर सकता है। जो दूसरा है कंपनी वाला, वो